بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچ قوم کے ایک اہم اور بڑے قبیلے مری کے بارے میں۔ مری کون ہے، یہ کس طرح دیگر بلوچ قبائل سے الگ ہوا، یہ کہاں آباد ہوا، اس نے کون سی اہم جنگیں لڑی، تاریخ اسے کس طرح یاد رکھتی ہے، جانیں گے مری قبیلے کے بارے میں بہت کچھ۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، مری قبیلے کو 1510 عیسوی تک بجارانی کہا جاتا تھا۔ بجارانی رند قبیلے کے ساتھ اور رندوں میں سے ہی تھا۔ رند اور لاشار قبیلہ چونکہ آپس میں جنگیں لڑ کر اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ جب ارغونوں کے قدم ان کی جانب بڑھے تو مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوئے رند قبیلے نے پنجاب کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت بجار خان بجارانی قبیلے کا سردار تھا۔ تب مری کا لفظ بالکل بھی مقبول عام نہ تھا۔ مری اس وقت مشہور ہوئے جب میر چاکر خان ہجرت کر رہا تھا تو بجار خان سردار ان کے ہمراہ نہیں گیا اور بمقام کہان ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بجار خان کی بیوی بیمار تھی، اس وجہ سے بجار خان نے جانے سے انکار کیا اور اپنے قبیلے سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جو بعد میں انہی کے نام سے منسوب ہوا اور آج بھی وہ جگہ بجار وڈ کے نام سے مشہور ہے۔ میر چاکر وہاں سے روانہ ہوئے۔ بعد میں ان کے سردار میر بجار خان اور اس کے قبیلے کو تنہا چھوڑنے پر برہم تھے۔ تب میر چاکر نے میر بجار کے ساتھ رکنے اور ان کی اہلیہ کے جانبر ہونے پر ان کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جب وہ واپس لوٹے تو میر بجار خان نے کہا، اب اگر آپ میرے لیے 1 سال بھی انتظار کریں تو اب میں آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکتا، کیونکہ میر بجار خان خود کو تنہا چھوڑنے پر خفا ہو گئے تھے۔ میر چاکر خان کے اصرار کے باوجود جب میر بجار ان کے ساتھ ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو میر چاکر نے کہا کہ بجار مری ہے۔ بلوچی زبان میں مری کے معنی ضدی کے ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک مری کے معنی جن کے ہیں، یعنی بجار خان نہایت ضدی ہے۔ تب میر چاکر نے اپنی ہجرت جاری رکھی اور میر بجار نے اپنے قبیلے کو یکجا کیا اور کہان میں آباد ہوا۔ تب سے یہ قبیلہ بجارانی سے مری کہلانے لگا اور اسی نام سے مقبول ہوا۔ چونکہ یہ علاقے اتنے زرخیز نہیں تھے، اس وجہ سے زیادہ تر مریوں کا پیشہ مویشی پالنا تھا۔ میر بجار خان نے اپنے علاقے کی توسیع کی طرف بھی دھیان دیا، اس وجہ سے اطراف کے قبیلوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات استوار نہیں ہو سکے۔ مریوں سے قبل کہان میں بلیدی قوم آباد تھی۔ جب میر بجار خان نے لشکر کے ہمراہ کہان میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہلے سے موجود بلیدی قوم کو بزور شمشیر نکال باہر کیا۔ انہی لڑائیوں میں کچھ بلیدیوں نے 1550 میں میر بجار خان پر پشت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ میر بجار خان کے بعد سرداری ان کے بیٹے سالار خان کو سونپی گئی۔ میر سالار خان کے عہد سرداری میں کہان کے علاقے سے بلیدیوں کو نکال کر مکمل مری آبادی کا تسلط قائم ہو گیا۔ بلوچستان ڈسٹرکٹ گزیٹرز میں بیان ہے کہ انہی جنگوں کے دوران سردار سالار خان نے ایک بلیدی بچے کو اپنے والدین سے جدا حالت میں بالکل تنہا پایا۔ یہ بچہ چونکہ ایک پیڑ کے سائے سے ملا تھا، اس پیڑ کو بلوچی میں گز کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے اس بچے کا نام غزن رکھا گیا اور پھر اس بچے کو علی خان آلینی نے اختیار کیا۔ بعد میں ان کی اولاد سے ایک قبیلے کا آغاز ہوا جسے گزینی کہا جاتا ہے۔ انہی ادوار میں اطراف کے کئی جزوی قبیلے اور افراد بھی مری قبیلے کے ساتھ ملتے گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مری کہلانے لگے اور کہان ہی اس وقت مری قبیلے کا صدر مقام ہوتا تھا۔ سالار خان کے بعد درویش خان 1580 سے 1585 تک سردار رہے۔ مری قبیلہ سردار درویش خان سے ان کی چند ناخوشگوار حرکات کی وجہ سے ناخوش تھا، اسی وجہ سے جلالان آلینی نے اسے سرداری سے ہٹا کر خود سرداری کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن وہ بھی صرف 5 سال ہی سرداری کو سنبھال سکے۔ ان کے بعد 1590 میں سرداری غزین خان کو سونپی گئی۔ بعد ازاں 1620 میں غزین خان کے بیٹے میر شہتک خان سردار بنے اور شہتک خان نے بڑی خوبصورتی سے سرداری کے منصب کو نبھایا اور یوں سرداری فرقہ غزینی میں ہی رہی اور تاحال اسی مری فرقے میں سرداری کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا، سردار بدلتے رہے، مری ایک مضبوط اور بڑا قبیلہ بنتا جا رہا تھا۔ 18ویں صدی کے آخری دہائیوں میں دوست علی مریوں کا سردار تھا۔ ان کے دور میں حسنی قبیلہ کافی زور پکڑ چکا تھا۔ حسنی لٹیروں سے کسی کو امان نہ تھی۔ سبی کے سردار ان سے شکست پر شکست کھائے جا رہے تھے۔ صادق حسنی تلی کے مقام پر
کچی کو تخت و تاراج کرنے کے لیے علل اعلان ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ تمام بلوچ قبائل ان ہستیوں کی وجہ سے نالاں تھے۔ آخر کار ان ہستیوں سے تنگ آ کر قلات کے سردار میر نصیر خان بذات خود ان کی سرکوبی کے لیے نکل پڑے۔ ادھر میر صادق حسنی نے تمام قبیلے کو جمع کر کے کوہلو کے مقام پر میر نصیر خان کا مقابلہ کیا اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں صادق حسنی مارا گیا، جس سے حسنی قبیلے کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ شکست کھا کر کوہستان میں منتشر ہو گئے۔ میر نصیر خان نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان کے معتبرین اور جرائم افراد کو چن چن کر مارا گیا۔ اس کے بعد میر نصیر خان نے مری قبیلے کے سردار کو اس تمام کوہستان کا سردار مقرر کیا اور اسے کوہستان کے تمام راستوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی۔ سردار دوست علی کے بعد بھاولان خان سردار بنے۔ 3 سال تک سرداری ان کے پاس رہی۔ ان کے بعد مبارک خان اور پھر دودا خان 1810 میں مریوں کے سردار مقرر ہوئے۔ یہ دور مری قبیلے کا انتہائی تابناک دور شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مری قبیلے نے بڑی ترقی پائی اور سردار دودا خان کے ہی دور میں مریوں نے انگریزوں سے جا بجا جھڑپیں کی۔ میر نصیر خان کے دور میں حسنیوں کو شکست ہوئی تھی، مگر اب دودا خان کے دور میں وہ پھر سر اٹھانے لگے تو میر دودا خان نے حسنی قبیلے کو دوبارہ مکمل طور پر شکست دے کر فاتح کا اعزاز پایا۔ دودا خان نے جب سرداری سنبھالی تو قبیلے نے جو زمینیں ہمسایہ قبائل سے لڑائی میں حاصل کی تھیں انہوں نے مستقل طور پر اپنے جزوی قبائل میں تقسیم کر دی۔ یہ بانٹ پرانی روایات کی بنا پر کی گئی، یعنی جزوی قبائل کی آبادی کی لحاظ سے اور 5واں حصہ سردار کا، جسے پنجک کہتے ہیں۔ یہ پنجک کا سلسلہ زمینوں تک محدود نہیں تھا بلکہ مالی غنیمت اور دیگر اشیاء پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ سردار دودا خان ایک جنگجو سردار تھا۔ اس نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دیا۔ انگریزوں نے جب میر محراب خان کو قتل کر دیا اور اس کے قلعے کو قبضے میں لے لیا اور اسی سلسلے میں کیپٹن لوئس براؤن مری قبیلے کو زیر کرنے گئے اور شہر کاہن کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے مریوں پر خوب فوج کشی کی اور مریوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر کے کاہن کا قلعہ اپنے قبضے میں لے لیا تو مری قبیلے نے کھوڑی کے مقام پر جو کاہن سے مغرب کی جانب 20 میل کے فاصلے پر ہے وہاں قیام کیا، مگر انگریز ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ وہاں ان کا تصادم ہوا اور انگریزوں کا لشکر پسپا ہو کر واپس بھاگ گیا۔ مریوں نے مال و اسباب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس لڑائی میں کئی انگریز مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ انگریزوں نے مریوں کا پیچھا کیا۔ اس وقت مری گرم آف تترا میں آباد تھے، چنانچہ 1000 مریوں نے بمقام کھنڈک یعنی کوتل پہنچ کر پیش بندی کی اور چھپ گئے۔ جب انگریز وہاں پہنچے تو انہوں نے اچانک حملہ کر دی۔ میر گل خان نصیر اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ جب لیفٹیننٹ کلارک کی کمان میں ایک کانوائی قلعے سے نکلی تو مریوں کے ایک جاسوس نے جا کر اپنے قبیلے کو اطلاع دی تو راتوں رات کئی ہزار مری نفسک کی پہاڑی کے قریب نفسک کی چڑھائی کے گرد و نواح کے پہاڑوں میں پہنچ کر چھپ گئے۔ کاہن سے روانہ ہو کر کلارک نے بلا زحمت نفسک کی چڑھائی کو عبور کر لیا۔ نفسک کی چڑھائی کے اس پار پہنچ کر کلارک نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر اپنی آدھی فوج قلعے کی حفاظت کے لیے واپس بھیج دی۔ جب وہ واپس ہوئے تو مریوں نے انہیں نفسک کی چڑھائی سے اترتے وقت روک لیا اور ننگی تلواروں سے ان کا استقبال کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر کلارک اور اس کے کانوائی کی حالت بھی اس سے اچھی نہ تھی۔ کلارک کو بھی مریوں کا سخت سامنا ہوا۔ کلارک نے بہادری سے مریوں کا مقابلہ کیا لیکن ان بلوچوں کے سامنے اس کے پاؤں نہ جم سکے۔ مریوں نے اس کے سپاہیوں کو گھیر لیا اور کلارک سمیت اس کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا۔ کلارک اور اس کے تمام سپاہی مارے گئے۔ انگریز فوج پر مریوں کی اس شاندار فتح کی خبر پورے بلوچستان میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ تمام بلوچ قبائل مریوں کی اس فتح سے انتہائی خوش ہوئے اور ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے ایک بار پھر بڑھ گئے۔ بلوچوں کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ اپنے وطن پر انگریزوں کی جابرانہ اقتدار کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مریوں نے انگریزوں کے خلاف کئی مارکے لڑے۔ مریوں کی بہادری کے کئی واقعات کو خود ایک انگریز مصنف لیمبرک نے اپنی کتاب دی مری رائزنگ میں تفصیلاً بیان کیے ہیں اور یہی دور تھا جب بلوچوں کے ایک عظیم صوفی شاعر مستوق علی سموں کے عشق میں گرفتار ہو کر پہاڑوں اور بیابانوں میں
عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر طے کر رہا تھا، لیکن وہ اس جنون کی حالت میں بھی وطن کی محبت سے غافل نہیں رہا۔ اس نے وطن کی محبت میں کئی شعر کہے جو کتاب مستوکلی میں موجود ہیں۔ لیمبرک اپنی کتاب دا مری رائزنگ میں لکھتے ہیں کہ ہم اب مریوں سے تنگ آ گئے تھے، شاید ان کے سخی اور ایماندارانہ رویے نے ہمارے حکمرانوں کی عیاری اور بے وقوفی سے زنگ آلود ذہنیت کو جگا دیا ہو۔ ہم نے پکڑے ہوئے وڈیرے رہا کر دیے جنہیں ہم غدار کہا کرتے تھے۔ ہم نے پہاڑی لوگوں کے ساتھ اس سادہ سی شرط پر صلح کر لی کہ آئندہ ایک دوسرے کو نہ چھیڑیں گے، اور اس طرح برطانیہ اور مریوں کے مابین جنگ ختم ہوئی۔ حالانکہ بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1917 میں انگریزوں نے کان شہر پر 25 پاؤنڈ کے 3 بم گرائے، لیکن بلوچ مجاہدین کے عزائم ہمیشہ بلند رہے۔ انگریزوں سے محاذ آرائی کے علاوہ بھی مریوں کی تاریخ میں کئی جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاریخ میں مریوں کے کھیترانوں، ہسنی، بگٹی، لونی اور کاکروں سے بھی کئی جنگوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث مریوں کے تاریخ کی ہر دور پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں، لیکن تقسیم پاک و ہند کے وقت مریوں کا سردار خیر بخش مری تھا۔ مری، بگٹی اور دوسرے بلوچ سرداروں نے انگریزوں کو خط لکھا کہ وہ صرف پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر تیار نہیں، وہ ریاست کلات کا حصہ ہیں اور اسی سے ملنا چاہتے ہیں۔ کچھ وقت بعد 22 نومبر 1946 میں مری، بگٹی اور ڈیرہ غازی خان کے سرداروں نے مطالبہ کیا کہ وہ کلات میں شامل کیے جائیں۔ 4 اگست 1947 کو برطانوی حکومت پاکستان اور حکومت کلات کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جس کا اعلان بعد میں کیا گیا کہ حکومت پاکستان کلات کی حیثیت کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست سمجھتی ہے۔ خان آف کلات نے پارلیمنٹ کے قیام اور الیکشن منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اسی دوران حکومت پاکستان اپنے قول اور وعدے پر قائم نہ رہا۔ 2 جنوری 1948 کو پاکستان کے گورنر جنرل نے خان آف کلات کو خط لکھ کر فوری طور پر پاکستان سے الحاق کرنے کا حکم دیا۔ 27 مارچ 1948 کو ریاست کلات حکومت پاکستان میں ضم ہو گئی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل تاریخ جانو کو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔